العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت، جس میں اللہ نے اس سفر کا تذکرہ کیا ہے جس کو اسرا کہتے ہیں۔ اس معاملے میں قرآن کریم کی آیت نص قطعی ہے، مگر اس معاملے میں 3 قول ہیں۔ معراج روحانی ہوئی ہے یا جسمانی ہوئی ہے، یا روحانی اور جسمانی دونوں ہوئی ہے، اور دوسری بحث آتی ہے کہ یہ کس تاریخ میں ہوئی ہے، کون سا زمانہ تھا جب یہ معراج ہوئی ہے، اور تیسری بحث یہ ہے کہ نماز کو کیسے عطا کیا گیا، اس سے پہلے بھی نماز تھی کہ نہیں تھی۔ تو نماز کی ادائی پہلے بھی تھی، کیونکہ سورہ مزمل میں آپ نے دیکھا ہے، سورہ مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل ہے، اور یہ بالکل مکی صورت ہے، شروع کی آیتوں میں ہے۔ تو نماز تو پہلے بھی تھی، لیکن نماز کی مکمل تشریح معراج کے موقع پر دی گئی ہے۔ تو ایک بحث یہ کیا ہے شارحین نے، اور دوسری بحث یہ ہے کہ تاریخ کون سی تھی، معراج کب ہوئی، اور معراج اور اسرا میں کیا فرق ہے۔ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر اس آیت میں ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں، لیکن اوپر جانے کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، اس واسطے اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا قول ہے کہ معراج روحانی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کی دلیل میں ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس۔ یہاں رؤیا اور ارینا لفظ آیا ہے جس سے انہوں نے خواب کو ترجیح دیے، لیکن جمہور کا جو قول ہے وہ یہ آیت میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ نے عبد کہا ہے، اور لفظ عبد بغیر جسم کے نہیں ہوتا، اسرا بروح ہی نہیں کہا، اسرا بعبد ہی کہا ہے، اور عبد کا مجموعہ جسم اور روح کا ہوتا ہے۔ اگر کسی جسم میں روح نہ ہو تو وہ جسم عبد نہیں کہلاتا، اور اگر روح ہو جسم نہ ہو تو بھی وہ عبد نہیں کہلاتا۔ تو بہرحال یہ 3 بحثیں ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ پہلا لفظ ہے سبحان۔ سبحان کے معنی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں سبحتو پوشیدہ ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، مصدر سے پہلے ورب کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سے پہلے سبحتو ہے، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام خوبیوں سے متصف ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب۔ اس کو اردو میں ایک لفظ میں کہنا ہے تو تنزیہ کہیں گے، تنزیہ، منزہ۔ اللہ کی ذات تمام عیوب سے منزہ ہے، تمام صفات کمالیہ سے متصف اور جامع ہے۔ اس کو عربی میں کہنا ہے تو سبحان اللہ کہہ لو، بس سبحان اللہ۔ اسی لیے سبحان اللہ کے فضائل بہت زیادہ آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں۔ اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جمع ہو گئے، سمندر کے برابر گناہ ہو گئے، اور آپ نے سبحان اللہ کو یقین کے ساتھ پڑھا تو آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جملہ پڑھنے پر یہ فضیلت رکھی ہے۔ تو ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ لفظ سبحان سے شروع کیا اللہ نے۔ سبحان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام انسان ان باتوں کو مانتا ہے جو عقل میں آتی ہے، جو عقل میں نہیں آتی ہے اس کو مانتا ہی نہیں۔
اس لیے سبحان سے شروع کیا گیا کہ یہ بات عقل میں نہیں آئے گی کہ بیت المقدس تک کا سفر جو مکے سے 1 مہینہ لگتا تھا وہ رات کے کچھ حصے میں کیسے ہو سکتا ہے، عقل ماننے کو تیار نہیں۔ ایسی بات کہنے کے لیے لفظ سبحان استعمال ہوا ہے کہ چونکہ بات اللہ خود کہہ رہے ہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے سبحان سے شروع ہوا ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا، جس نے رات میں سفر کرایا۔ اسرا یہ باب افعال سے فعل ماضی ہے، اسرا کے معنی رات میں لے کر گئے۔ اب اللہ نے اپنے بندے کو سفر رات میں کیسے کرایا آپ خود بیان کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، روایتیں کئی ہیں، ام ہانی کے مکان میں تھا پہلے، بعد میں آ کے حتیم میں سویا۔ جبریل جب آئے تو میں حتیم میں تھا اور جبریل امین نے میرے پیروں کو گدگدایا، میری آنکھ کھلی تو میں حتیم میں تھا۔ جبریل کا یہ حکم تھا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہاں تاریخ والے لکھتے ہیں کہ بلایا کیوں ہے، یہ کوئی چیز کا خاص طور پر صلہ ہے۔ مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے النبی الخاتم، انہوں نے بہت سی حدیثوں کو جمع کر کے لکھا ہے کہ لوگوں نے کھانا پینا جب بند کیا تھا، جس کو مقاطعہ کہتے ہیں، حضور کے ساتھ جتنے آپ کے ایمان والے تھے، محبت کرنے والے تھے، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک بند کر دیا، جس کو مقاطعہ کہتے ہیں۔ اور پورے مکے والوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ کوئی کھانا نہیں دے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، کوئی ملے گا نہیں، کوئی ملاقات نہیں کرے گا، کوئی تعاون نہیں کرے گا، جس کو مقاطعہ کہتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں مکے والوں نے کھانے پینے کے لیے آپ کو بہت تڑپایا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مسلمانوں میں کتنے جانتے ہیں 3 سال تک حضور پاک نے پتے کھائے، پتے، کھانا نہیں۔ میں اس لیے بولتا ہوں اپنے نبی کی تاریخ پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے پتے کھائے، اور وہ بھی 3 سال، اس مقاطعے میں آپ کے ساتھیوں کو بڑی افسردگی ہوئی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد اللہ نے معراج کے بلایا ہے، گویا معراج اس مقاطعے کے بعد صلہ رحمی کے لیے اللہ کے قرب کے واسطے بلایا گیا کہ دنیا والے آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا کو پیدا کرنے والا آپ کو بحیثیت مہمان کی بلا رہا ہے۔ یہ معراج اس مقاطعے کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ اور مقاطعہ بھی کیسے ہوا؟ جو ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا، لکھ کر کے لٹکایا گیا تھا خانہ کعبہ میں، اس کو دیمک کھا گئی۔ دیمک بھی اللہ کے حکم سے پورا معاہدہ ختم کر گئی، صرف لفظ اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ خبر کون دیا؟ حضور پاک کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے بلا کر کہا مکے والوں، تمہارے بائیکاٹ کرنے کا جو معاہدہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، جا کر دیکھ لو، بیت اللہ میں جا کر دیکھ لو، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب دیمک کھا گئی۔ اتار کر لائے تو وہاں واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جب بائیکاٹ کا مقاطعے کا ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد باہر آئے ہیں، اور یہ باہر آنے کے فوراً بعد اللہ نے معراج کا حکم دیا ہے، گویا معراج میں قربت اسی مقاطعے کے جواب میں دی گئی ہے۔ اب یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ مقاطعے کے بعد ہی معراج ہوئی، اور معراج کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، تو گویا معراج اس مقاطعے کے جواب میں ہے۔ یہ بہت سے شارحین نے لکھا ہے، خاص طور سے النبی الخاتم میں دیکھیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بلانے کے لیے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آپ کے سینے کو شق کیا،
اور زمزم جو وہیں پر موجود تھا، اور تشت جو لے کر خود گئے تھے وہ جنت سے، اس میں رسول پاک کے دل کو نکال کے صاف کر کے رکھا، جس کو ہم شق صدر کہتے ہیں۔ لوگ بہت سے اعتراض کرنے والے ہیں کہ یہ معراج مناتے کیوں ہیں؟ معراج مناتے نہیں ہیں، معراج کو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اس کو منانا تھوڑی کہتے، اس کو بتانا کہتے ہیں۔ اور آپ بھی سن لیجئے، شب قدر ہر سال آتی ہے، شب برات ہر سال آتی ہے، لیکن شب معراج ہر سال نہیں آتی ہے۔ وہ آ چکی جب آنا تھی، اب اس کی یادگار ہے، اس میں کیا ہوا تھا سمجھانے کے واسطے جمع ہوتے ہیں۔ وہ ہر سال نہیں آتی، ہر سال اس کی یاد آتی ہے، یہ واقعہ ہوا تھا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور بچوں کو بتانے والا کون ہے؟ نہ گھروں میں انتظام ہے، نہ مدرسے میں آتے ہیں وہ، نہ اسکول میں انتظام ہے، تو کہاں سے ان کا ایمان تازہ رہے گا؟ ایمان کی تازگی کے واسطے جمع ہوتے ہیں۔ یہ معراج منانا نہیں ہے، یہ تاریخ بتانا ہے کہ ایسا ہوا تھا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی افعال ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں ثابت ہے، نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے۔ روزہ کبھی منع نہیں ہے، آج بھی منع نہیں ہے۔ نفل کبھی منع نہیں ہے، آج بھی منع نہیں ہے۔ تلاوت ہمیشہ کر سکتے، آج بھی کر سکتے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو منانے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ جمع ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنے نبی کی یاد میں اس تاریخی دن کو یاد کر سکیں کہ اللہ کی نگاہ میں نبی کی کتنی عظمت ہے۔ یہ ہے بیٹھنے کا مقصد۔ تو جبریل امین نے آپ کا سینہ چاک کیا، اور اس شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ ہوا۔ دائی حلیمہ کے گھر میں جو اب تھے آپ دودھ پینے کے زمانے میں، جب بھی ہوا تھا اور اب بھی ہوا ہے۔ یہ 4 دفعہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ آپ کے سینے میں دنیا کی کوئی رغبت باقی نہ رہے۔ بخاری کی جو الفاظ ہیں، حزم من الشیطان، جب دھل رہے تھے دل میں تو دل میں سے کیا نکالے؟ حزم من الشیطان، یعنی وہ حصہ جس کے ذریعے شیطان انسانوں کا اغوا کرتا ہے، اس حصے کو دھو کر پھینک دیا گیا۔ یہ ہے حزم من الشیطان۔ آپ کو شیطان کیسے بھٹکاتا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان، عورتوں کا جال پھینکتا ہے، مرد اس میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کو 4 دفعہ صاف کیا تاکہ اس میں دنیا کی کوئی آلائش باقی نہ رہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، یہاں سے دوسرے عالم میں جانا ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں کی آب و ہوا سے موافقت پیدا کرنا ہے۔ یہ معراج کے موقع پر ہوا۔ شارحین لکھتے ہیں زمزم کا پانی یہیں کا استعمال ہوا، البتہ تشت جنت سے لایا گیا۔ پانی جنت سے کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ جنت والے پانی سے زمزم والا پانی بہتر ہے، یہ لکھا ہے شارحین نے۔ آپ جنت میں ابھی نہیں گئے، انشاءاللہ مرنے کے بعد سب جائیں گے، لیکن یہ پانی جو آپ کو یہاں ملتا ہے یہ جنت کے پانی سے بہتر ہے۔ اسی واسطے پانی نہیں لائے، تشت لے کے وہاں سے آئے۔ جبریل امین نے آپ کو بچپن میں سینہ چاک کیا تھا بھائی حلیمہ کے گھر میں، تو آپ کا چہرہ فق ہو گیا تھا، پریشان تھے۔ آپ کی بہن شیما نے آ کر خبر دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ایسے آئے تھے اور آپ کے سینے کو چاک کیا، اور آپ اداس چہرے کے ساتھ پریشان تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ تو شق صدر جو 4 مرتبہ ہوا ہے، چاروں کی حکمتیں الگ الگ ہیں۔ تمام اصحاب سیر لکھتے ہیں 4 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ ذرہ برابر جھکنے نہیں دیا، دنیا کی طرف، خواہشات کی طرف، کفر و شرک کی طرف، باطل کی طرف۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے، لیکن ہم نے تھوڑا بھی جھکنے نہیں دیا۔ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا بھی جھکنے نہیں دیا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، اس کی ترکیب ہے۔ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے براق کو پیش کیا۔
براق عجیب جانور ہے، سفید ہے، گدھے سے ذرا بڑا ہے، خچر سے ذرا چھوٹا ہے، اور وہ لایا گیا ہے بٹھانے کے لیے۔ لکھا ہے اس نے تھوڑا شوخی کی اور بیٹھنے کے وقت بدکنے لگا۔ جبریل نے کان میں کہا شوخی مت کر، تیرے اوپر اس سے زیادہ عظیم شخصیت نے کبھی سواری نہیں کی ہے۔ تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ میری سفارش بھی کرنے کی خواہش ہے میری، اس لیے بدک رہا ہوں میں۔ یہ بول کیسا سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ جب بول سکھاتا ہے تو چیونٹی کی بول سلیمان کو سکھا دیتا ہے، پرندے کی بولی سلیمان کو سکھا دیتا ہے۔ یہ تو محبوب ہیں، ساری بولیوں کو بتا سکتا ہے۔ تو جبریل نے جب یہ بات رکھی تو آپ نے اس گھوڑے کو یا اس براق کو تسلی دی کہ تیری سفارش بھی انشاءاللہ ہوگی۔ صاحب قرطبی لکھتے ہیں یہ مسئلے کو۔ تو یہ بڑے حکمت کے ساتھ آپ نے سواری کی۔ اس کی سواری رفتار کے بارے میں لکھا ہے جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں تک اس کا ایک پاؤں پہنچتا، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اس کا پاؤں پہنچتا۔ چلتے ہوئے راستے میں 3 چیزیں پیش آئیں۔ بیت اللہ الحرام سے لے کر بیت المقدس تک راستے میں 3 چیزیں پیش آئیں۔ لوگوں کو روکنا چاہا، کسی نے آواز دیا مگر جبریل نے رکنے نہیں دیا۔ دوسری آواز پر بھی روکنا چاہا، نہیں رکنے دیا۔ تیسری آواز پر بھی روکنا چاہا، نہیں رکنے دیا۔ پہلی آواز جبریل نے کہا کہ وہ یہودیوں کی تھی، یہودی آپ کو روکنا چاہتے تھے، اگر آپ رک کر ان کی بات سنتے تو یہودیت کا غلبہ آپ کی امت میں ہو جاتا، آپ محفوظ رہے۔ اور دوسری آواز عیسائیوں کی تھی جو بائیں طرف سے آواز لگائی گئی تھی، اگر آپ رکتے تو آپ کی امت پر عیسائیت کا غلبہ ہو جاتا۔ اور تیسری آواز وہ عورت کی تھی جو بن ٹھن کے سنور کے عورت کی شکل میں تیار ہو کے موجود تھی۔ آپ نے کہا وہ دنیا ہے، اگر آپ رکے ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی، آپ بچ گئے۔ میں کبھی کبھی یہ حدیث جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں عورت کی تعبیر خواب میں بھی دنیا ہی ہے۔ اگر خواب میں بھی آپ تعبیر بنتی ہے تو خواب میں بھی تعبیر کیا بنتی ہے؟ دنیا بنتی ہے۔ بچ گئے تب یہ حالت ہے، بچ گئے۔ جبریل نے کہا امت آپ کی بھٹک جاتی، نہیں بھٹکی تب یہ حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج۔ اگر وہاں رک گئے ہوتے دنیا میں تو کیا حال ہوتا، اندازہ کیجیے آپ۔ تو ہمیں بچانے کے لیے جبریل نے اور اللہ کے نبی نے کہاں کہاں کیسی کیسی کوشش کی ہے، یا محسوس کیجیے۔ بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو ایک پتھر میں باندھ دیا جبریل امین نے، روزن کیا ہوا سوراخ تھا۔ اس کا تذکرہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ایک ایلیا شہر ہے بیت المقدس کا، وہاں کا بادشاہ تذکرہ کر رہا تھا۔ وہاں پر تذکرہ کیا ہو رہا تھا کہ ایک رات وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ دروازہ بند کیوں نہیں ہوا؟ لگتا تھا کہ چھت کا وزن دیوار پہ آ گیا۔ وہاں کے متولی اور مؤذن نے کہا میں اس کا گواہ ہوں، میں نے بڑی کوشش کی، دروازہ بند نہیں ہوا۔ دروازہ بند نہیں ہوا تو چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دروازہ بند ہوتا کیسے؟ وہاں تو تمام انبیاء کی آمد تھی۔ وہ نماز کون سی تھی اس پر بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ وہ عشاء کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی یا مسجد میں آنے کے لیے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد تھی۔ اکثر شارحین کہتے ہیں یہ فجر کی نماز تھی، بعض کہتے ہیں یہ واقعہ شروع میں ہوا، بعض کہتے ہیں یہ واقعہ واپسی میں ہوا۔ مفتی شفیع صاحب نے راجح قرار دیا ہے یہ واقعہ پہلے ہی ہوا، پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن معراج میں اوپر جا کر جو تعارف ہو رہا ہے پھر سے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اگر نماز پہلے ہو جاتی تو تعارف کیوں بعد میں ہو رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر شارحین کہتے ہیں تعارف پہلے ہو چکا ہے، نماز بعد میں ہو رہی ہے۔ بہرحال پہلے ہو یا بعد میں ہو، تاریخ ہے یہ، اس میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ جبریل امین کو نماز پڑھنے کے بعد اوپر جانے سے پہلے ضیافت کے لیے
دودھ اور شراب پیش کیا گیا۔ بتائیے شراب کیوں پیش کی گئی جب وہ حرام ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسلام میں شراب شروع سے حرام نہیں ہے، معراج کے وقت حرام نہیں تھی، یہ حرام ہوئی غزوہ وحد کے بعد۔ غزوہ وحد سن 3 ہجری میں ہوا ہے، تب تک شراب حرام نہیں تھی۔ غزوہ وحد میں لڑنے والے حمزہ کے پیٹ میں شراب تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت حلال تھی۔ تو آپ یہ اشکال نہ کریں کہ ضیافت میں کیوں پیش کیا گیا، لیکن بتانا بھی تھا یہ کہ آپ کے سامنے دنیا میں شراب پیش ہوگی، لیکن آپ دودھ کو ترجیح دینا۔ چنانچہ جبریل نے اشاروں میں کر دیا کہ آپ دودھ کو پیجئے، شراب کو چھوڑ دیجئے، تو آپ کی امت بھٹکنے سے بچ جائے گی۔ جبریل کے مشورے سے آپ نے دودھ پیا، تو ضیافت اللہ نے اپنے نبی کی دودھ سے کی ہے۔ آج امت نے دودھ کو بھلا دیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں چائے کو چھوڑو، دودھ پہ آ جاؤ۔ دودھ آپ کے لیے محبوب شے ہے، ضیافت میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ چائے وائے اعلیٰ درجے کی چیز نہیں ہے، یہ انگریزوں نے آپ کی تمام قوت کو کمزور کرنے کا علاج کر دیا۔ آپ کے جسم میں جو کمزوری ہے اس کا اثر چائے سے ہے، چند دن نہ پیو، دیکھ لو کتنا فرق پڑتا ہے آپ کو۔ تو دودھ پہ آ جانا ضروری ہے، اور میں نے اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی سنایا تھا آپ کو۔ بہت سے لوگ نئے ہیں، بھول جاتے ہیں، تازہ کر لو۔ ہر کھانے کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ اس میں برکت دے، اے اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے اور اسی میں اضافہ کر دے۔ نہیں، کیا کرتے تھے؟ ورزقنا خیرا منہ، ورزقنا خیرا منہ کا مطلب اس سے بہتر کھانا دے، چاہے وہ مرغا ہو، چاہے وہ بکرا ہو، کوئی بھی کھانا آپ کے سامنے ہو تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے ورزقنا خیرا منہ، اس سے بہتر، اس سے بہتر۔ بریانی کھائے تو بھی اس سے بہتر۔ لیکن اگر دودھ آپ نے پیا ہے تو یہ دعا بدل دیا اللہ کے رسول نے، کہا اے اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں ہمیں برکت دیجئے اور اسی میں اضافہ کیجئے، وزدنا فی، اسی میں اضافہ کیجئے۔ یہ کیوں کہا معلوم؟ کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں ہے اس سے بہتر، اسی لیے اس دعا کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو ضیافت میں آپ دودھ پر آ جائیے، توبہ کر لیجئے، توبہ کا زمانہ باقی ہے ابھی، چھوڑ دیجئے چائے کو۔ ہر وہ چیز جو سنت نہیں ہے اس کو چھوڑیے، اور ہر وہ چیز جو سنت میں ہے۔ پینے میں حضور کو دودھ پسند تھا اور کھانے میں گوشت پسند تھا۔ لوکی تو اس کے سائڈ میں تھی، ساتھ میں تھی وہ، لیکن گوشت آپ کو بہت محبوب تھا۔ بکرے میں بھی اگلی دست اور مرغے میں بھی دست ہی پسند تھی آپ کو۔ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر بات ادھر نکل جائے گی۔ تو آپ لوٹ کے آ جائیے کہ جبریل امین کے اشارے پر آپ نے دودھ پیا، نماز ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک سیڑھی لائی گئی، یہاں براق نہیں کام کرے گا۔ اب اس چیز کا نام ہے معراج۔ معراج اس میں اعلیٰ ہے۔ معراج وہ سیڑھی جس کے ذریعے سے عروج یعنی بلندی حاصل ہوگی، اس کو معراج کہتے ہیں، اعلی عروج کو۔ جیسے آج لفٹ ہے نا، یہ لفٹ بھی یہ معراج بن سکتی ہے، اس کو بھی معراج کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس پر بیٹھتے ہی اوپر لے کے بھاگتی ہے وہ۔ تو براق کا سفر یہیں ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سے اوپر اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ نے معراج کا سیڑھی بھیجا، جس پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے۔ وہ کیسی تھی، کیا تھی، اس کے لیے آپ کو صرف ایک چیز بتا سکتا ہوں۔ آپ یہاں سوئے سوئے ہیں، کلکتہ پہنچ جاتے ہیں، جسم تو آپ کا یہی ہے، کلکتہ کیسے پہنچے آپ؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ آپ کی روح کو کلکتہ دکھا رہا ہے۔ کبھی کبھی مکہ دیکھتے ہیں آپ، کبھی خواب میں طواف کرتے ہیں آپ، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ 7 آسمان پر چلے گئے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، سب پہ چلے گئے۔ دروازہ آسمان کا بند رہتا ہے، سب کے واسطے نہیں کھلتا۔ جبریل امین ہیں، امانت دار ہیں، اور سورۃ تکویر میں کہا ہے یہ مطاع ہیں، مطاعن ثم امین، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ مطاع کے معنی جس کی اطاعت کی جائے۔ تو جبریل ایسا فرشتہ ہے جس کی اطاعت 7 آسمان پہ ہوتی ہے۔ دستک دیا انہوں نے،
دروازہ کھولنے کے لیے پہلے آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ سب کے واسطے نہیں کھلتا، سورہ اعراف میں ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، دروازے نہیں کھلتے آسمان کے سب کے لیے۔ جن کی روحیں خراب ہیں ان کو اٹھا کر پھینکتا فرشتہ، دروازے نہیں کھلتے آسمان کے، لیکن آپ کے دروازے کھلتے چلے گئے، ایک پر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتوں دروازے کھلتے چلے گئے۔ دروازے ہیں اس کے اندر، اور ہر دروازہ کھلنے کے بعد آپ کا استقبال ہوا۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے کہیں آدم کو رکھا ہے، کہیں ابراہیم کو رکھا ہے، کہیں عیسیٰ کو رکھا ہے، کہیں موسیٰ کو رکھا ہے۔ پورے پیغمبر یا تو آپ کے نسب میں ہیں تو انہوں نے کہا مرحبا بے ابن صالح، اے صالح نبی تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مرحبا کے معنی اہلاً و سہلاً، مرحبا تم اپنے میں آئے ہو، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، تم ہمارے واسطے اجنبی نہیں ہو۔ یہ ان نبیوں نے کہا جن کے نسب میں آپ بیٹے ہوتے تھے، آدم ہو، ابراہیم ہو، اور جن کے نسب میں آپ نہیں آتے تھے انہوں نے کہا مرحبا باخ الصالح، مرحبا ہو اس کو جو میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے۔ پورے انبیاء اللہ کی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے اور ماں دوسری ہے، اس کو اللہ کی بھائی لکھا گیا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کی بھائی ہیں۔ وہ کس لحاظ سے اللہ کی بھائی ہیں یہ بحث الگ ہے۔ تمام انبیاء اصول میں متحد ہیں، فروع میں زمانے کے لحاظ سے فرق آتا چلا گیا ہے۔ تو سارے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ہر نبی نے استقبال میں یا تو اخی کہا، یا تو ابن کہا، بیٹا کہا یا بھائی کہا۔ آپ نے جبریل سے سوال کیا، بتاتے گئے یہ کون سے نبی ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، ان کی شباہت کیسی ہے، ان کی امت کیسی ہے۔ ہر ایک سے بات چیت ہوئی، اور اسی موقع پر جبریل امین نے جنت کو بھی دکھایا، جہنم کو بھی دکھایا۔ میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، لمبا نہیں ٹائم ہے، بات پوری کرنے کو اختصار ضروری ہے۔ جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، جھوٹ بولنے والوں کو ان کو بھی دکھایا، زانیوں کو دکھایا، جو لوگ جس جرم میں موجود ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کی تمام سزاؤں کو دکھایا، اور ان تمام سزاؤں پر تبصرہ بھی کیا جبریل نے۔ آپ نے خدیجہ کا مکان بھی دیکھا جنت میں، کہا خدیجہ کا مکان تو میرا مکان ہے، جانے دو مجھے، میرا گھر ہے۔ فرشتے نے کہا ابھی وقت نہیں آیا، گھر تو آپ ہی کا ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ گھر عمر ابن خطاب کا ہے، ان کے بیوی کی مسواک کی آواز آئی ہے، مسواک کرنے کی آواز آئی ہے، یہ حضور نے خبر دی ہے۔ جنت کی خاتون بھی مسواک کرتی ہے، یہاں دنیا کی خاتون مسواک چھوڑ بیٹھی ہے، جبکہ حضور نے کہا میں اس کو فرض کر دیتا، لیکن امت کی مشقت کا ڈر ہے، امت کی مشقت کا ڈر ہے، اس واسطے میں نے فرض نہیں کیا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر وضو میں نماز کے لیے مسواک کو میں فرض کر دیتا، کیونکہ مجھے پسند ہے امتی جب کچھ بولے تو منہ سے بدبو نہ آئے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، سبحان کہتے ہیں، اگر منہ سے بدبو آئی ہے تو سبحان کو پسند نہیں آئے گا سبحان بولنا۔ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کے منہ سے مسواک کرنے کے بعد صفائی ہو، اس کی زبان صاف ہو، مخرج صاف ہو، قلقلہ کے حروف صحیح نکلیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے مخرج صحیح نکلتے نہیں۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں رومن قرآن دو۔ رومن قرآن کا مطلب ان کو اردو بھی نہیں آتی، عربی بھی نہیں آتی۔ رومن میں پڑھنے والا کیا فرق کرتا ہوگا، شین میں، عین میں، قاف میں، زال میں، زو میں کیا فرق کرتا ہوگا؟ فرق ہی نہیں کر سکتا وہ، اور کتنے معنی بدل جاتے ہیں، یہ آپ کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ یہ رومن کا اسٹائل جو ہے، کچھ نہ کچھ کرنے سے اچھا ہے کچھ کر لو، مگر یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ آپ عربی کی کوشش کریں، عربی کے الفاظ صحیح کریں، اور مسواک اس میں بہت معین و مددگار ہے۔ تو یہ سب چیزیں حضور پاک نے دیکھی۔ اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش اعظم پہ بلایا۔ ساتویں آسمان پر جو درخت ہے اس کو سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر سورہ نجم میں کیا اللہ نے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا،
اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، یہ پورا رکوع اسی بحث میں آیا ہے۔ وہ درخت کا نام ہے سدرہ، اس کے ساتھ منتہا لگا ہوا ہے، منتہا مانے انتہا، یہاں سے آگے کوئی کبھی نہیں گیا، یہ ہر ایک کی انتہا ہے، اس لیے اس کو منتہا کہا گیا۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں اور اس کا تنا 7ویں آسمان میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایک آسمان سے دوسرے کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے، تو سوچو وہ درخت کیسا ہوگا۔ اس درخت پر اللہ کی نورانیت، جس کو ہم نور کہیں، تجلی کہیں، روشنی کہیں، اردو میں بڑی کم گنجائش ہے۔ تجلی بھی اللہ کی کوہ طور پر موسیٰ نے دیکھا تھا، جب اللہ نے کہا تھا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، تو وہاں آگ دیکھی تھی نا، وہاں آگ نہیں تھی، اس آگ میں کیا تھا؟ من فی النار ومن حولہا، آگ میں کون تھا؟ آگ کے اطراف کون تھا؟ من فی النار سے مراد آگ میں کون تھا؟ تو اللہ کی تجلی تھی، اللہ کی روشنی تھی۔ یہ تو کوہ طور کا واقعہ ہے، لیکن وہاں تو اللہ نے اس کو ایسا رحمتوں سے نواز دیا تھا، ڈھانپ دیا تھا، اسے کہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ڈھانپ رکھا تھا سدرہ کو، جس نے بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ وہاں نگاہیں چکا چوندھ نہیں ہوئی، ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہیں بھٹکی کہ کچھ دیکھنا تھا کچھ اور دیکھ لیا، نہ نگاہوں نے غلطی کی، بالکل جو دیکھنا تھا وہی دیکھا۔ تو آیت کے ساتھ جوڑ لیجئے، آیت آئی ہے، یہ نجم کی آیت ہے، یہ نجم کی، جو دکھانا تھا وہی دکھایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر جو عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، وہ کرسی کو کسی نے دیکھا نہیں، نبی نے بتایا تو معلوم ہوا۔ عرش بھی نہیں معلوم کسی کو، نبی نے بتایا تو معلوم ہوا۔ عرش اور کرسی کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھ لیجیے۔ عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے۔ کرسی کے بارے میں خود سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے، آیت الکرسی۔ اس کرسی میں اس کرسی کا ذکر موجود ہے، اس میں ایک جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی میں اتنی گنجائش ہے کہ 7 زمین 7 آسمان آ جائیں، کرسی میں اتنی گنجائش ہے۔ اور وہ کرسی عرش کے مقابل میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا کہ جیسے کوئی بڑا میدان ہو، اس میں انگوٹھی پھینک دی جائے، تو کرسی کی حیثیت انگوٹھی کی ہے عرش کے مقابلے میں۔ اس عرش پر اللہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ اب یہاں ذات کا لفظ نہیں ہے، یہ آپ کے واسطے نئی بحث ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان صفاتی نام ہے۔ کسی بھی قرآن کی آیت میں اشارہ نہیں ہے کہ وہ رحمان پہ مستوی ہے ذات کے ساتھ، ذات کا لفظ ہے ہی نہیں۔ آپ تھک جائیں گے، کوئی حدیث بھی نہیں ملے گی، کوئی آیت بھی نہیں ملے گی۔ رحمان عرش پہ مستوی ہے، اس کا نور ہے، اس کی تجلی ہے، یا استیلا مراد ہے، حکومت کر رہا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض۔ ذاتی طور پر وہ کرسی پر ہے، عرش پہ ہے، پھر رات میں اترتا کیسے ہے آسمان دنیا پہ؟ بندوں کی دعاؤں کے لیے ہر رات آسمان دنیا پہ اللہ کا نزول ہوتا ہے، تو ہر رات نزول کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ اللہ بالذات کہاں ہے بتایا نہیں اللہ نے۔ عرش پہ جو مستوی ہے، اس کی تجلی ہے، اس کا نور ہے، اس کو استیلا کہتے ہیں، غلبہ، دبدبہ، شوکت، کیونکہ عرش تو مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب نہ کرسی تھی نہ عرش تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پہلے یہ عرش پانی پر تھا، بعد میں آسمان پیدا ہوا ہے، تو نہ کرسی نہ آسمان تھا ہی نہیں کچھ۔ اور اللہ اس وقت بھی تھا جب کرسی بھی نہیں تھی، عرش بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اپنے 7 صفات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے 7 صفات ذاتیہ ہیں، وہ اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حیات،
اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا تکلم، یہ صفات ذاتیہ لازمہ ہیں، یہ اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتے۔ کسی بھی آیت اور حدیث میں مستوی عرش کا مطلب ذات کے ساتھ مستوی ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس عنوان پر ایک ہی کتاب پڑھا میں نے آج تک، اس کا نام ہے صفات متشابہات۔ مفتی ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، عبد الوحید صاحب نے لکھا ہے صفات متشابہات۔ یہ کتاب اس عنوان پر پہلی کتاب ہے جنہوں نے کھول کے رکھ دیا ہر چیز کو، ساری آیتیں، ساری حدیثوں کو جمع کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا، عرش پہ بلایا، اور اللہ اپنے کرسی پہ ہے، عرش پہ مستوی ہے لیکن اس کا پاؤں کرسی پہ ہے۔ اب اللہ کا پاؤں کیسا ہوتا، ہاتھ کیسا ہوتا، چہرہ کیسا ہوتا، یہ سب متشابہات میں سے ہیں، انہی پر بحث ہے۔ آیات متشابہات انہی کو کہتے ہیں۔ چہرہ تو ہے لیکن ہماری طرح چہرہ نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کو معلوم کیسا ہے، وہ کیفیت نہیں معلوم، اللہ کے چہرے کی، اللہ کے ہاتھ کی، اللہ کی پڈلی کی کیفیت نہیں معلوم، کیونکہ انسان جب سوچتا ہے چہرہ تو اس کو اپنا چہرہ یاد آتا ہے، مگر اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کے جیسا نہیں ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہمارا چہرہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا عضو ہے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مشبہات سے پاک ہے، مجسمیت سے پاک ہے، اس لیے ہمارے چہرے کی طرح اس کا چہرہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بچا کے رکھا، بتایا نہیں اس کو اس کا چہرہ کیسا ہے۔ اللہ کسی جسم والا نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور تقسیم ہو کہ وہ اوپر ہے نیچے نہیں ہے۔ اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے شرح فقہ اکبر کے اندر، تعالی اللہ عن الحد والغایات، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ محدود ہو، مقید ہو، اس کی حدیں بتائی جائیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، سمت سفلا میں ہو یا علیہ میں ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، وہ محدود ہونے سے، معلق ہونے سے، مقید ہونے سے پاک ہے۔ یہ ضمنی بحث تھی۔ اللہ نے نبی کو بلایا عرش پہ، کرسی پہ، اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ دیدار ہوا نہیں ہوا؟ جمہور کہتے ہیں دیدار ہوا۔ جمہور کا مطلب مفسرین میں سے زیادہ تر لوگوں کو جمہور کہتے ہیں، جس کو ہم اکثریت کہتے ہیں۔ تو جمہور کا قول یہ ہے کہ دیدار ہوا۔ بی بی عائشہ اسی اپنے موقف پہ ہیں، وہ کہتے ہیں دیدار نہیں ہوا، وہ کہتی ہیں ہوا نور انا یبصر، وہ تو نور ہے، کہاں دیکھا جا سکتا ہے، یہ ان کا قول ہے۔ اور اس پر دلیل پیش کرتی ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف یعنی باریک بین ہے، اور خبیر مانے باخبر ہے۔ تو لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطافت ایسی ہو کہ نگاہیں اس کا ادراک نہ کرتی ہوں، اس کو خبیر، اس کو لطیف کہتے ہیں، لطافت۔ یہ بی بی عائشہ کی دلیل ہے۔ جمہور اس آیت کا جواب دیتے ہیں بی بی عائشہ کو۔ جواب کیا ہے کہ ادراک کہتے ہیں چاروں سمتوں سے احاطہ کرنے کو۔ اللہ کو چاروں سمتوں سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت میں اس کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے، ایک طرف سے دیکھنے کی نفی نہیں ہے۔ ادراک کہتے ہیں چاروں سمتوں سے گھیر لینا، اس کی نفی آیت میں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نفی دنیا کی حد تک ہے، آخرت کی حد تک نفی نہیں ہے، وہاں تو ہر مومن بندہ انشاءاللہ اللہ کو دیکھے گا۔ سورہ قیامہ پارہ 29، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، ہر مومن دیکھے گا جنت میں انشاءاللہ اللہ کو۔ تو اللہ دیکھا جا سکتا ہے، یہاں نہیں وہاں، اور حضور کا یہ واقعہ یہاں کا نہیں ہے، وہاں کا ہے، لہذا وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جبریل امین نے جو سینہ چاک کیا تھا، وہاں کے لیے ہی چاک کیا تھا،
وہاں کی صلاحیت کو بتانے کے لیے چاک کیا تھا۔ دنیا میں موسیٰ نے اللہ کو دیکھنا چاہا مگر اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے ہو، یہاں کا واقعہ۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے گا، دیدار کرائے گا، کوئی جنتی محروم نہیں ہوگا، بلکہ جنت کی ہر نعمت سے بہتر دیدار میں لذت ہوگی۔ جنت کی تمام نعمتیں ہیج ہوں گی اللہ کے دیدار کے مقابل میں۔ تو اللہ دیکھا جا سکتا ہے وہاں، یہاں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، ون سائڈ دیکھا جا سکتا ہے، ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جمہور نے جواب دیا بی بی عائشہ کو۔ مجھے یقین ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں، ورنہ یہ علمی بحثیں میں نہیں کرتا ہوں عام لوگوں کے درمیان میں، لیکن ماشاءاللہ آپ بہت سمجھدار ہیں، اتنا سکون سے سن رہے ہیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جبریل امین اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں تو جبریل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت اہم سبق ہے یہ۔ جبریل ہر قدم پہ ساتھ چلنے والا ساتھی یہاں ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ساتویں آسمان پہ عرش کے پاس ساتھ چھوڑ دیتا، کہتا یہ منتہا ہے، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، آپ جائیے اکیلے، میں یہاں سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بھائی کیوں نہیں جا سکتے آپ؟ سوال تو ہوتا، چون در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، دوستی میں جب خالص پایا ہے تو سفر میں ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ ساتھ چلو نا۔ جبریل نے معذرت کی ہے، معذرت، اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر بال کے برابر میں یہاں سے آگے گیا تو اللہ کی تجلی سے میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ نور سے نور جلتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جل جانے کا ڈر ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں جہنم میں آگ ہوگی، شیطان بھی آگ سے بنا ہے، اس کو سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کا نور ہے، جبریل بھی نوری ہے، اور کہتا ہے میرے پر جل جائیں گے۔ نور سے نور جلتا ہے، جل جاتا ہے۔ اتنا خطرہ کیوں ہے جبریل کو؟ کیونکہ وہ جگہ سے آگے کوئی کبھی نہیں گیا، کوئی کبھی نہیں گیا۔ یہ انسانیت میں پہلا انسان ہے جو اس سے آگے جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے مقام کیوں عطا فرمایا؟ وہ دل جوئی کے لیے۔ مکے والوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا، مگر آپ کا مقام انہیں کیا معلوم؟ ہم سے پوچھو آپ کی عظمت۔ اللہ نے اپنے نبی کو قریب کیا۔ اللہ کے نبی بھی خالی ہاتھ نہیں گئے، ایک تحفہ پیش کیا اللہ کے سامنے۔ تحفہ کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب وہ شے وہاں نایاب ہو۔ جو شے وہاں پہلے سے موجود ہو اس تحفے کی قدر نہیں ہوتی۔ سلیمان کے پاس اینٹ کا تحفہ لائے، بلقیس، اینٹ کا، سونے کی اینٹ، مٹی کی نہیں، سونے کی اینٹ، وہاں پہلے سے اینٹ موجود ہے، بچھی ہوئی ہے فرش پہ سونے کی اینٹ، تو ان کو شرمندگی ہوئی، پھینک دیا تحفہ راستے میں۔ ایسے ہی تحفہ ایسی چیز پیش کرنا جو وہاں پر ملتی نہ ہو۔ اللہ کے پاس سب سے قیمتی شے ہے آپ کے آنسو کا قطرہ، ندامت کے آنسو، یہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس کو اللہ کے پاس پیش کرو، اللہ اس کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے۔ جب آپ روتے ہیں نا گناہوں پہ نادم ہو کر، یہ قطرہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاس حضور پاک نے 3 چیزیں پیش کی۔ آپ کی جو نماز ہوتی ہے نا، میں نے اس واسطے کہا نماز کی 5 دعائیں ترجمے سے یاد کرو، یہ معراج کا مکالمہ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 جملے نبی نے پیش کیے۔ جواب میں اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو نماز میں آپ کہتے ہیں نا، یہ مکالمہ ہے دونوں کا جو نقل کرتے ہیں آپ۔ یہاں ایک سوال کا جواب ہی دوں گا میں ابھی آپ کو۔ سوال تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں ہم جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی تو یہاں ہے نہیں، آپ پہ سلام ہو اے نبی، تو نبی ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے السلام علیکہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایھا النبی مخاطب کے لیے ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ ان کا بھی علاج اسی میں ہے کہ یہاں مخاطب نبی سے نہیں ہے،
نبی جب اللہ سے مخاطب تھے تو اس مکالمے کو دہرایا جا رہا ہے نماز میں، اور اسی مکالمے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے، الصلاۃ معراج المومنین کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ وہ مکالمہ جو وہاں ہوا تھا وہ یہاں دہرایا جاتا ہے، اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو نبی ہمارے سامنے نہیں ہے، نبی سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مکالمے کا اعادہ ہے تاکہ یاد تازہ ہو جائے، مگر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، کہتے نبی حاضر نہیں ہے، غائب ہیں، تو ایھا النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ان کو بتانا پڑے گا، یہ مخاطبت نہیں ہے، یہ وہ ہم کلامی جو ہو چکی ہے اللہ کی، اس کا اعادہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ آپ کی معراج کی آپ وہاں تک پہنچے اور ہماری معراج کی ہم یہاں تک پہنچے، آپ کا ذکر کرنا ہماری معراج ہے، آپ نے جو اللہ کے سامنے بات چیت کی ہے اس بات کا تذکرہ کرنا ہماری معراج ہے۔ التحیات، تحیہ، ہمارے پاس جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، یہ تحیہ ہے۔ مومن کا تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ سورہ نساء 5واں پارہ، وہاں اللہ نے کہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو، اسی پر سلام ہوتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر سائل نے تینوں کہہ دیا ہے، رحمت بھی برکت بھی، تو جواب میں آپ وعلیکم کہہ دینا کافی ہے، تینوں واپس چلی جاتی۔ تو تحیہ کے معنی ملاقات کے وقت میں دعا پیش کرنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے کہا التحیات للہ، تمام قولی عبادت اللہ کے لیے ہے، زبان سے جتنی باتیں نکلیں گی سب کی سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ اس کا مالک ہے، کیونکہ زبان دینے والا وہی ہے، خالق کل وہی ہے۔ تو التحیات للہ والصلوات، صلوات صلاۃ کی جمع ہے، نماز کو صلاۃ بولتے نا، اس میں جسمانی ورک ہوتا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، تو بدنی عبادت مراد ہے یہاں، تمام بدنی عبادت اللہ کی ملکیت ہے، سجدہ اللہ کا، رکوع اللہ کا، قیام اللہ کا، غیر اللہ کے واسطے قیام درست نہیں ہے، یہیں سے نکلتا ہے۔ جو نماز کو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ صلوات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، طیبتن کی جمع ہے، طیبات طیبتن کی جمع ہے، طیبہ کے معنی پاکیزہ، آپ کا کلمہ بھی پاکیزہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ پاکیزہ ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ جس میں کفر ہو، جن دونوں کا تقابل کیا ہے سورہ ابراہیم میں اللہ نے، وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کہا، وہ مثل کلمۃ طیبۃ کہا، دونوں کو مثال دیا اللہ نے۔ تو یہ کلمہ طیبہ ہے، تو ہمارے زبان سے نکلا ہوا پاکیزہ کلمہ، جسم سے نکلنے والی عبادت اور ہمارے تمام پاکیزگی کی چیزیں، یہ سب اللہ کے سامنے پیش ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک اللہ نے پیش کیا۔ سوچو، جس نبی پر اللہ نے سلام پیش کیا ہو، رحمت پیش کیا ہو، برکت پیش کیا ہو، اس نبی کے واسطے کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے تمام چیزوں میں رحمت، برکت، سلامتی کو اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے دیا، اب واپس کبھی نہیں لے گا۔ جس سے اللہ راضی ہو جاتا دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ اعلان جنت میں ہوگا، جنت میں اللہ کہیں گے جنت والو میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ مگر وہ اعلان اللہ نے نبی کے واسطے یہی کر دیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک اللہ نے جملہ کہا، اللہ کے نبی نے آپ کو یہاں شامل کر لیا اور کہا السلام علیکہ کے بجائے کیا کہا؟ السلام علینا، سلامتی ہم سب پہ ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔ یہ نبی نے شامل کیا، سلامتی میں، رحمت میں، برکت میں اللہ نے ہم سب کو، پوری امت کو شامل کر لیا۔ حالانکہ ایسے موقع پر لوگ بھول جاتے،
بڑے مقام پر، اونچے مقام پہ لوگ چھوٹوں کا ذکر نہیں کرتے، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے پوری امت کو شامل کر لیا ہے کہ وہ سلامتی اکیلے میرے اوپر نہیں، سلامتی کے حقدار ہم سب ہیں، ہم سب ہیں۔ السلام علینا، ہم سب پہ سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے وہ تمام بندے جو صالحین ہیں۔ جب یہ جملہ آپ کہتے ہیں نماز میں تو جتنے زمین اور آسمان میں صالحین ہیں آپ کا سلام ان کو پہنچتا ہے، میری رائے نہیں ہے، حدیثیں موجود۔ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو صالحین جتنے دنیا میں ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، اندر ہیں یا اوپر ہیں، زمین کے پیٹھ پہ ہیں یا پیٹ میں ہیں، آپ کا سلام سب کو پہنچتا ہے۔ مگر تسلی نہیں ہوتی لوگوں کو بغیر مائک میں چلائے ہوئے، مائک پر چلائیں گے، ہاں ارے مائک پر چلانا سنت نہیں ہے، نہ نبی کی ہے، نہ صحابی کی ہے، نہ ائمہ اربعہ کی ہے۔ آپ کو سکون ہونا چاہیے، تشہد والا سلام کافی نہیں ہے۔ جیسے جنازے کی نماز خود دعا ہے، جنازے کی نماز خود دعا ہے، حضور کہہ رہے ہیں، لیکن سلام پھیرنے کے بعد میں پھر دعا ہوتی ہے، قبلہ رخ کافی نہیں، پھر سے دعا ہوتی ہے، یہ بدعت ہے۔ مگر لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو، یہ کہتے ہیں محبت ہے، محبت ہی میں غلو ہوتا ہے۔ جتنی بدعتیں ہوئی ہیں سب محبت میں۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا گیا، محبت میں کہا گیا۔ عزیر کو خدا کا بیٹا، محبت میں کہا گیا۔ جتنے شرک ہوئے ہیں دنیا میں سب محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لہذا شریعت کو آگے مت بڑھاؤ۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ جنازے کے فوراً بعد پھول چڑھانا، دعا کرنا، یہ بدعت ہے۔ آپ کو دعا جنازے کی وہی کافی ہے جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے دعا کی شکل میں۔ اب دعا کرنا ہے تو یہاں نہیں کرنا، قبرستان میں اتارنے کے بعد، مٹی میں داخل ہونے کے بعد اب دعا پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ نہیں بلکہ سورہ بقرہ کا اول اور آخر پیتیانے سرہانے پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ دفن کرنے کے بعد، تاریخ قدم دانے کے بعد اس کے حق میں دعا کرنا کہ سوال جواب کا صحیح راستہ نکل جائے، یہ سنت ہے۔ مگر جنازے کے بعد دفن سے پہلے کوئی دعا کرنا سنت نہیں ہے۔ اور کسی کو چہرہ دیکھنا بھی ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے دیکھنا ہے، بعد میں کھولنا مکروہ ہے۔ یہ شریعت کی حدیں ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرنے کو، حد بندی کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت سے بغاوت ہے یہ، اس لیے شریعت کے حدود کو جاننا ضروری ہے۔ کہ میں کیوں لایا آپ کو کہ وہی سلام کافی ہے جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سلام سنت کے مطابق ہے، باوضو ہے، قبلہ رو ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ سلام سب کو پہنچا دیتا ہے رب کریم۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اس دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی جو فرشتے حاملان عرش ہیں۔ کتنے ہیں وہ؟ 4 ہیں۔ آج 4 ہیں، لیکن قیامت میں وہ 8 ہوں گے۔ یومئذ ثمانیہ، سورہ حقہ میں کہا اللہ نے اس دن 8 ہوں گے اللہ کے جلال کی وجہ سے۔ وہ حاملان عرش فرشتوں نے آگے اضافہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ اضافہ فرشتوں کا ہے، حاملان عرش کا ہے۔ تو آپ کی نماز میں یہ 3 چیزوں کا مکالمہ آ گیا۔ اسی واسطے یہاں پر ایک چیز مسنون ہے کہ جب آپ اشہد اللہ کہیں، لا مانے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ اللہ اس کا ہے، کھڑا کر دو، اور الا اللہ پہ اس کو گرا دو، یعنی ایک اللہ معبود ہے، باقی کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اشہد اللہ، الا اللہ پہ گرا دینا ہے۔ اب بعض لوگ اس کو ہلاتے رہتے، یہ روایت کمزور نہیں ہے ہی نہیں، سمجھنے میں غلطی ہے، فہم میں غلطی ہے۔ آپ صرف ایک مرتبہ اس کو حرکت دینا ہے، لا پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرا دینا ہے۔ اس کے بعد دونوں قول ہیں، نماز پیغمبر پڑھ لو، دلیل چاہیے نا، نماز پیغمبر پڑھ لو، تمام حدیثیں موجود ہیں سند کے ساتھ۔ یا تو مٹھی ویسے ہی رکھو یا تو کھول دو۔ راجح یہ ہے کہ نماز میں حرکت کم ہونا ہے تو آپ نے مٹھی باندھنا ہے، اٹھا لیا انگلی، اب اسی حال میں رہو سلام پھیرنے تک، یہ راجح ہے، لیکن جائز ہے آپ کھول بھی سکتے ہیں۔
یہ تحیات کہلاتا ہے، تحیات۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کو تحفے میں کیا سلام برکت تو دیا ہی ہے، ساتھ میں کہا نماز یعنی صلاۃ میں آپ کو بطور تحفے کے دیتا ہوں۔ تو نماز کہاں فرض ہوئی؟ آسمان پہ۔ اسی واسطے آخری وصیت جو حضور کی تھی، جو دنیا سے جا رہے تھے، تو 3 لفظ تھے زبان پہ آپ کے، الصلاۃ الصلاۃ ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے ماتحت جو غلام باندیاں ہیں ان کا خیال کرو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ تو غلاموں کا خیال اور نماز کا خیال، یعنی آقا کا خیال اور تمہارے مملوک کا خیال، یہ نبی نے اپنی نماز نہیں دنیا سے جاتے ہوئے کہا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس لیے نماز نہیں چھوڑنا۔ نمازیں کتنی ملی؟ 50 نمازیں، 50 وقت کی نمازیں۔ اللہ حضرت موسیٰ پہ رحم فرمائے۔ حضرت موسیٰ ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا میرا تحفے میں؟ تو کہا 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جا کے کم کرا لو، کیونکہ امت نہیں پڑھ سکتی۔ سوچا آپ نے؟ جب کبھی خیال آتا ہے 5 نماز نہیں ہو پا رہی ہے، 50 کیسے ہوتی؟ تو موسیٰ کی طرف دل میں محبت بڑھ جاتی ہے کہ امت کی شفقت کا کتنا خیال تھا۔ انہوں نے کہا ہماری امت تو 2 وقت نماز نہیں پڑھ سکی، تمہاری 50 کیا پڑھے گی؟ جاؤ کم کراؤ۔ آپ نے تخفیف کی درخواست دی ہے، تخفیف، آپ کے تحفے میں تخفیف۔ اللہ نے 10 نماز کم کر دیا۔ پھر موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، لمبی حدیث ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، ختم کرنے والا ہوں میں اب، لوگ تھک گئے بیٹھے بیٹھے۔ تو 10 نماز کم ہوئی، ابھی 40 باقی ہے۔ موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، پھر 10 کم ہوئی تو 30 باقی ہے، پھر جاؤ، 30 کم ہوئی، 10 کے بعد پھر 20 بچی، پھر 10 کم ہوئی تو 10 بچی، کہا پھر جاؤ۔ جب پھر گئے تو 5 رہ گئی، آپ نے 5 کیا، 10 کا آدھا 5 ہی ہوتا نا۔ موسیٰ نے کہا یہ 5 نہیں پڑھیں گے، 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور آج دیکھو پڑھ رہے ہیں کیا؟ موسیٰ کی بات صحیح ہے، آج بھی نہیں پڑھ رہے، جا کے پھر کم کراؤ۔ کہا 10 کم ہوتی رہی، اب آخر میں 5 کم ہو گئی۔ اگر اب کی میں چلا گیا تو تحفہ واپس کر دینے والی بات ہوگی، ہاں تحفہ واپس کر دینے والی بات ہوگی۔ اب مجھے شرم آتی ہے، تحفہ واپس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے تحفہ واپس کرتے ہوئے۔ یہ نماز اللہ کا دیا ہوا، نبی کا لایا ہوا وہ تحفہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے بطور وصیت کے کہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور فرمایا اس دنیا میں مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، اس دنیا سے، تمہاری دنیا سے، فرمایا تمہاری دنیا سے، حبب الی من دنیاکم الصلاۃ، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الصلاۃ، نماز۔ نماز کیوں پسند ہے؟ کیونکہ دنیا میں رہ کر میں جنت میں رہتا ہوں، حضور کے مصلی میں کبھی جنت آ جاتی، کبھی جہنم آ جاتی، آپ جنت کی طرح ہاتھ بڑھاتے۔ ایک بار تو نماز میں آپ نے ہاتھ بڑھایا، پیچھے ہٹے، صحابہ نے کہا یہ کیا ہے؟ پہلی بار دیکھا۔ کہا جنت آئی تو دل چاہا یہ خوشہ توڑ لو، ہاتھ بڑھایا تھا، اگر توڑ لیتا تو ان قیامت تک کھاتے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جہنم لائی کے مصلی میں میرے، تو پیچھے ہٹ گیا، آنکھ کی ہیبت سے پیچھے ہٹ گیا۔ رسول پاک کے مصلی میں نماز میں کیا کیا آ رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح پیغام دیا۔ تو نماز میں لذت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نماز وہاں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اسی معراج کے سفر میں حضور نے قبر میں دیکھا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ لذت ہے نماز میں، بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے، تو نماز میں لذت ہے۔ تو دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک نماز، دوسرے خوشبو، الطیب والمرأۃ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو اور نیک بیوی
اور آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ اس لیے نماز معراج کا تحفہ ہے، نبی کی آخری وصیت ہے، نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جماعت چھوٹ گئی تو کہتے ہیں نماز چھوٹ گئی۔ میں بولتا ہوں نماز نہیں چھوٹی ہے، جب تک وقت باقی ہے، نماز کا ٹائم باقی ہے، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت چھوٹ گئی، جماعت سنت موقدہ ہے، لیکن آپ کی نماز فرض ہے۔ جماعت چھوڑنے سے آپ فرض کیوں چھوڑ دیتے؟ آپ گھر میں پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، جہاں ہو وہاں پڑھ لو۔ یاد نہیں، بھول گئے تو یاد آئے تب پڑھ لو، سو گئے آنکھ نہیں لگی، نہیں سمجھ میں آیا، جب آنکھ کھلے جب پڑھ لو۔ فرمایا نماز کا کفارہ نماز ہی ہے، توبہ نہیں۔ نماز کا کفارہ نماز ہی ہے۔ من نسی صلاۃً، من نسی صلاۃً، بخاری جلد اول میں نماز کا بیان ہے، من نسی صلاۃً فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آئے جب پڑھ لے۔ بھول گیا تھا نا، اب یاد آ گیا پڑھ لے۔ سو گیا تھا نا، اب جگ گیا نا، اب پڑھ لے۔ لا کفارۃ لھا الا ذاکا، نماز کا کفارہ نہیں ہے مگر نماز ہی۔ حضور نے غزوہ خندق میں 7 نمازیں قضا کی ہیں، 7 یا 3، بہرحال اختلاف تو ہے، قضا تو کی ہیں آپ نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے خندق میں نمازیں قضا کی ہیں، توبہ سے ان کی نماز معاف نہیں ہوئی ہے، تو آج کیسے کسی کی معاف ہو رہی ہے بغیر؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف خواہشات ہے۔ نماز کا کفارہ نماز ہی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، چھوٹ گئی ہو یا چھوڑ دیا ہو، نماز کا کفارہ نماز ہی ہے۔ توبہ سے معاف نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنا نماز کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا، جو بات چیت ہوئی، وہاں کیا دکھایا؟ اس آیت میں ایک لفظ اور بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ، رات میں سفر کیا، دن میں نہیں، بعبدہ، جسم اور روح دونوں ہے تو عبد ہوتا ہے، لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں، پوری رات نہیں۔ لکھا ہے بستر ابھی گرم تھا، دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اتنا جلدی واپس آ گئے۔ اتنے کم وقت میں اتنا سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک 3 مسجدیں ہیں جن کا سفر حدیث میں آیا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 کی طرف سفر کرنا مسجد کے ناطے اور رشتے سے یہ جائز ہے۔ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدیں، ان تینوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے، بقیہ کسی اور مسجد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو آپ نے سفر کیا، اوپر کا سفر ہوا، نیچے کا سفر ہوا، اس سفر میں آپ کو اللہ سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، نماز کا تحفہ ہوا، آپ واپس آ گئے، واپس بھی ویسے آئے جیسے گئے تھے۔ جب مکے میں آئے تو لوگوں نے کہا اب تو موقع ہے، صدیق اکبر کو جا کر بتائیں گے کہ تمہارا دوست ایسا ایسا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر یہ بات انوکھی نہ ہوتی، خواب میں ہوتا، روحانی ہوتی، تو صدیق کو بھٹکانے کا موقع کیسے ملتا؟ آپ خود گئے تھے، روح نہیں گئی تھی، اگر روح جاتی تو آپ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ جسم اور روح دونوں کا سفر تھا۔ صدیق اکبر سے لوگوں نے کہا آپ کے دوست ایسا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اگر میرے دوست کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے، کیونکہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبان سے صدق ہی نکلتا ہے، صادق الامین ہے۔ اسی تصدیق کی بنا پر ان کا نام صدیق پڑ گیا۔ صدیق ان کا اصلی نام نہیں ہے، تصدیق کرنے پر صدیق بن گئے وہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لایا وہ نبی ہے، وہ صدق بہ، تصدیق کیا ہے تو صدیق بنتا ہے وہ۔ پہلا مقام نبیوں کو، دوسرا مقام صدیقین کو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو پہلا مقام نبی کو، دوسرا مقام صدیق کو، تیسرا مقام شہید کو، چوتھا مقام صالحین میں اگر آپ ہیں تو آپ کو۔ جو تحیات میں آیا نا والا عباد اللہ صالحین، یہ چوتھا انعام ہے۔ ہم اگر انعام لینا چاہتے ہیں تو چوتھا انعام مل سکتا ہے، کوشش کریں تو دوسرا بھی مل سکتا ہے، تیسرا بھی مل سکتا ہے۔ اگر تصدیق اس درجے کی ہے، تصدیق اس درجے کی ہے تو صدیق کا مقام مل سکتا ہے۔
اور جذبہ اگر شہادت کا عمر کی طرح ہے کہ 1 سال دعا کرتے رہے شہادت کے لیے تو آپ کو شہادت کا بھی ثواب مل سکتا ہے، ورنہ کم سے کم آخری درجہ نماز کی پابندی کیجیے تو صالحین کا مقام مل سکتا ہے۔ یہ 4 ہی انعام ہیں، نبوت، صداقت، شہادت اور صالحیت، یہ 4 ہی انعام ہیں، 5واں کوئی انعام نہیں، 5واں کوئی انعام نہیں ہے۔ آپ کس جگہ اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں وہ آپ کی طلب پہ انحصار کرتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ نبوت تو ملتی نہیں، وہ تو عطائی ہے، کسبی نہیں۔ صدیق کے لیے پورا مال دینا پڑتا، غزوہ تبوک میں پورا مال دے دیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا، جو کپڑا جسم پہ تھا وہ بھی اتار دیا، کمبل لپیٹ لیا، کانٹے لگا لیے۔ ایسی قربانی کون کر سکتا ہے؟ یہ صدیق ہی کر سکتا ہے، صدیق ایسا بنتا ہے۔ اور شہادت کے لیے صرف آرزو نہیں، دعا کرنا پڑتا۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اپنے رسول کے شہر میں دے۔ 1 سال دعا کرتے رہے، تب جا کے موقع ملا شہادت کا۔ شہادت تو حضرت علی کی بھی ہے، حضرت عمر کی بھی ہے، عثمان غنی کی بھی ہے، یہ سب شہید ہیں اور سب کی آرزو میں تھی شہادت کی۔ ایک پہاڑ پہ حضور پاک کے ساتھ 2 موجود تھے، ابو بکر صدیق اور 2 شہید۔ پہاڑ ہل رہا تھا، حضور پاک نے کہا اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ دونوں خوش ہو گئے، کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے، حضور کی زبان سے شہید کہے گئے، ہم دونوں پکے شہید ہوں گے۔ اب شہادت سے پہلے عمر کو معلوم ہے، شہادت سے پہلے علی کو معلوم ہے، شہادت سے پہلے عثمان غنی کو معلوم ہے۔ شہادت ان کو معلوم تھی لیکن اپنی ذات کو بچانے کے لیے خون خرابہ پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس طاقت تھی، پاور تھا، تلوار تھی، سب کچھ تھا۔ تو ایسی تمنا اگر شہادت کی ہے تو یہ مقام بھی مل سکتا ہے، اللہ عطا کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے جب واپس آئے تو مکے والوں نے اعتراض کیا، صدیق نے تصدیق کر دیا۔ مکے والوں نے کہا بتاؤ کوئی ثبوت پیش کریں گے؟ کہا مکے والوں کے راستے میں اونٹ نظر آئے، اونٹ نظر آئے۔ کہا وہ قافلہ کہاں ہے؟ کہا فلاں مقام پہ، صبح تک یہاں پہنچ جائے گا۔ ویسا ہی قافلہ آیا، انہوں نے تصدیق کیا۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں؟ حضور نے کہا میں نے یہ تو گنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اب میں فکر مند ہوا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی دروازے، کھڑکیاں، اس کے تمام صفات کو اللہ نے پیش کر دیا، بتانا شروع کر دیا آپ نے۔ تو اللہ جب عطا کرتا ہے تو دنیا کوئی شے نہیں ہے۔ قبروں میں بھی حضور پاک کی شکل دکھائی جاتی ہے، مردے سے سوال ہوتا ہے 3 سوال، من ربک اور ما دینک، دین کیا ہے، رب کون ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے ما تقول لہذا الرجل الذی بعث فیکم، تم کیا بولتے تھے اس آدمی کے بارے میں جو تم میں بھیجا گیا ہے۔ مومن کہتا ھذا محمد رسولنا، اور منافق کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو قبروں میں بھی دکھایا جاتا، کیسے دکھایا جاتا؟ روضہ اطہر سے لے کر مومن کی قبر تک کھول دیا جاتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زیارت سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو معراج کے جاننے والے بنو، معراج حق ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور اگر یہ جلسہ نہ ہوتا تو آپ آتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کیوں؟ ان کی عقل میں جو آتا ہے نا گوگل کے سرچ سے وہی سمجھ میں آتا ہے، باقی چیزیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ان کو۔ کتاب نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم کو پہنچاؤ، اپنی نسل کو، ان کے ایمان کو تازہ رکھنے کی فکر کرو۔ بات ہماری ختم ہو گئی، لوگ تھک گئے ہیں، کوئی گھٹنے کو دیکھ رہا ہے، کوئی کمر کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کو تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کون تھکے ہیں، لیکن ہماری بات پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم یہاں پر سلام پھیر دیتے ہیں، اب دعا کر لیجیے آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ربی لک الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك العظيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.